أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وصلى الله على النبي الكريم سورة البقرة آیت نمبر پوری 200 فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصناف اربع للناس ذکر ہوگا اور وہ بھی بعد الجہاد، کیونکہ ان کا تذکرہ بھی اللہ نے بعد الجہاد فرمایا ہے اور بعد تربیت الجہاد فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی اصناف اربع ہو جائیں گی۔ اور بعد الجہاد اس لیے ان کو ذکر کیا کیونکہ احکام علمیہ اور عملیہ کے بعد نفاذ کا ذکر آتا ہے، ان کو اب نافذ کرنا ہے، تو اس لیے یہ احکام جدلیہ چل رہے ہیں، جس کے اختتام بھی آپ پڑھ چکے کہ جس کے اختتام آپ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ 6 احکام جدلیہ پورے ہو گئے۔ آ جاؤ جی، فَمِنَ النَّاسِ اب مجاہد کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، جس طرح حاجی ہوتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو نمبر 1 دنیا دار مجاہدین، جس طرح یہ حج میں رہنے والا دنیا دار ہے، حج کو صرف ایک تقریب سمجھ کر پورا کر رہا ہے، اس نے حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں کیا، حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرتا تو جہاد کی تربیت سمجھ کر کرتا، تو پھر اس کا مطلب ہے صرف دنیا نہ مانگتا، پھر تو دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے اتنے وقت کی اچھائی مانگ کر پھر آخرت مانگتا، لیکن اس نے دنیا مانگی ہے۔ مجاہدوں، جہاد کے بعد ایسا نہ ہو کہ مفتوحہ علاقے آ جائیں، مال کی ریل پیل شروع ہو جائے تو پھر کہیں بھول نہ جانا۔ دیکھا جی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے تو دنیا میں بھی خوبی وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی خوبی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی اعتراض ہو، اللہ ایسا ہم نہ ہو، یعنی ہمیں تو جنت میں کامیاب و کامران داخل کر دے۔ یہ دوسرے ہیں مومن مخلص، یہ دوسری قسم کے لوگ 4 قسم آئیں گے، یہ دوسری قسم ہے جی مومن مخلص۔ حج کے اندر چونکہ یہ 2 ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے درمیان حج صرف ان 2 اوصاف کا ذکر کیا اور بعد میں 2 اوصاف اور ذکر کی، حج کے ضمن میں صرف 2 اوصاف آئیں۔ اولئک لہم نصیب یہی لوگ ہیں جن کے واسطے اصل حصہ ہے مما کسبوا اپنی کمائی کا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں نا جو پہلے گزر چکے تھے دنیا دار، حج کریں نماز کریں کچھ بھی کریں، کمائی کا حصہ ان کو نہیں ملنے والا۔ کمائی کا حصہ کیا ہے کہ دنیا میں ہی مل جائے، اصل تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کے کوئی حصے سٹاک ہوں۔ یہ تو فانی زندگی ہے جی، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اصل حصہ وہ پائیں گے۔ اللہ کب پائیں گے؟ فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، آنے والا ہے وہ دن، پانے والے ہو تم وہ حصہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ یہ ذکر کیا، ابھی آپ کو پڑھا دیا تھا یہ امر خامس، یعنی 2 اوصاف کے بعد وَاذْكُرُوا کا دوبارہ ذکر کیا۔ ان 2 اوصاف کو کہا گیا اے مومنوں تم مخلص لوگو ذکر و اذکار کثرت سے کرو، تم ذکر و اذکار کرتے رہو تاکہ تمہاری نیکیاں اعلیٰ طریقے سے چڑھ جائیں اوپر مزید۔ اور دوسرے دنیا دار لوگوں کو بھی کہا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، یہ کام نہ کرو جو تم حج پر آ کر بھی اپنا ٹائم ضائع کر بیٹھے، یہ کام نہ کرو۔ یعنی دونوں قسم کے مجاہد جو دنیا میں ملوث ہونے لگے ہیں اس کو پھر ذکر کر دیا، ترغیب دلا دی، اور جو دنیا کے اندر رہ کر دین کو بھی بچائے ہوئے اس کو مزید استقامت کے لیے امر کیا کہ اپنے اللہ کو ہر لحظہ یاد رکھنا، غمیاں خوشیاں آنے
والی ہیں تیرے اوپر، بہت سارے امور آئیں گے جی۔ ربط لگے جی آگے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، تیسری قسم جی منافق، یعنی جب تم معاشرے میں جاؤ گے، سماج میں جاؤ گے تو منافق لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا، لہذا جہاد کے بعد تمہارے اپنے اندر جو پائے جانے والے دشمن ہوں گے نا وہ منافق ہوں گے، دھیان کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیونکہ اس کا مجاہدین کو تعارف کروانا تھا نا، اس لیے جی اس کے اوصاف ہم ذکر کیے، تو نیچے آپ لکھ سکتے ہیں ذکر اوصاف المجادل المفسد، مجادل مفسد کا ذکر، ان کے اوصاف کا ذکر۔ اچھا جی یہ ہم مجادل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ احکام جدلیہ چل رہے ہیں نا، کہ یہ ہے مجادل اصل، الد الخصام آگے لفظ بھی آ رہا ہے، تو اس اصطلاح کو توافق بالآیات کے طور پر لکھیں گے۔ ذکر اوصاف المجادل المفسد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس کی یہ اوصاف ہیں، پہلی وصف کہ وہ اپنی بات بڑی کر کے تجھے تعجب میں ڈال دے گا دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے کاموں میں وہ آپ کو باتیں کر کے ایسا آپ کو تعجب میں ڈال دے گا کہ مارو ایڈا سیانا، اتنا تکڑا، یہ مشین بھی بنا لی، وہ کام بھی کر لیا، اتنا عقل مند ہو گیا، موبائل جیسی چیز بنا دی، اتنا عقل مند ہو گیا، گاڑی جیسی چیز بنا لی، اور بے عقل اتنا ہے کہ اپنے اللہ کیا کام پر نہیں عمل کرتا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کی وصف نمبر 2، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ امر نمبر 3، وصف نمبر 3 اوصاف آ گئے جی۔ اچھا یہ اللہ ان کے اوصاف جو ذکر کر رہا ہے نا، ذکر اوصاف آ رہی ہیں دونوں قسم کے لوگوں کی، ایک یہ اور ایک آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ان دونوں اوصاف کے ضمن میں 6 امور بھی بیان ہونے والے ہیں۔ کتنے امور ہو؟ 6 امور۔ وہ امور آپ کو ساتھ ساتھ گنواتا جاؤں، اوصاف بھی بتاتا جاؤں، مکس تو نہیں ہو جائیں گے؟ چلے میں جب اوصاف بتاؤں تو وہ بتانا۔ 6 امور اس لیے ہیں کہ مرتب ہوں گے ان 6 احکام پر جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں۔ فطرت کے کتنے احکام آپ نے پڑھے؟ 6 احکام پر 5 امور مرتب ہونے والے ہیں، وہ امور اب آگے 2 لوگوں کے اوصاف کے ضمن میں ذکر ہونے والے ہیں۔ پہلا امر لکھ لو جو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ احکام الفطرت 6، اور اسی طرح احکام العلمیہ والعدلیہ یہ بھی گزرے ہیں، کتنے؟ 6، ان پر بھی مرتب ہوگا۔ اب میں دونوں تقریریں کر نہیں سکوں گا، پہلے ایک پر مرتب کروں پھر دوسرے پر مرتب کروں۔ 6 احکام فطرت کے گزرے، 6 احکام علمیہ عملیہ، دونوں پر ترتب ہے۔ صرف ایک کا ترتب بیان کرتا ہوں، دوسرے کا ضمن سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ نقطہ ہے ترجمۃ القرآن کا، تو ترجمۃ القرآن کا نقطہ دور تفسیر میں تو نہیں نہ پورا بندہ بیان کر سکتا، ٹائم نہیں ہے جی۔ یہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ہوشیار ہو، پہلا امر کون سا تھا؟ پہلا حکم احکام علمیہ و عملیہ میں پہلا کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ تھا نا، یہ پہلا امر اس پر مرتب ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ سخت جھگڑالو ہے۔ کہتا ہے جناب اساں اللہ والیاں، ہم اللہ دی قسمیں، یہ وہ یا ایھا الناس اعبدوا، پہلے امر کا ہی مخالف ہے، دل میں عبادت ہے ہی نہیں، اللہ کی الوہیت کا قائل ہی نہیں ہے، جھوٹا ہے جھوٹا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، دل کی بات پر یہ اس حکم پر ترتب ہوا جی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یہ امر نمبر 2، دوسری آیت ہے نا، دوسرا امر۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ
الارض لیفسد فیہا. اچھا آپ کو بتایا تھا نا دوسرا امر کون سا تھا؟ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. واشکروا کا بھی اسپیشل ذکر کیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب اس منافق کی حالت یہ ہے کہ زمین میں ہر کام فساد والے کرتا ہے، پوریاں حرام خوریاں حرام کاریاں ساریاں کی ساریاں کرتا ہے. یہ لیفسد فیہا، کیوں جب منافق فساد کرتے ہیں نا، اور اصل فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ کھانے سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے جنت میں ٹریننگ بھی اسی کی کرائی، اور اللہ کریم نے یا ایھا الناس اعبدوا کے بعد پہلا یا ایھا الناس اسی کھانے کے متعلق فرمایا تھا. دیکھا نا اس پر مرتب ہو گیا کہ نہ ہو گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. اچھا اس کی وصف نمبر 4 بھی آ گئی، لِيُفْسِدَ فِيهَا فسادی ہے فسادی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور تباہ کرتا ہے کھیتیاں اور جانیں، لوگوں کے مال اور جان کا دشمن بھی ہوتا ہے. یہ وصف نمبر 5 بھی اس کی آ گئی. پوری آیت تو مشتمل ہے نا امر دوم پر، لیکن یہ 5ویں وصف اس کی بیان ہو گئی. اگر آپ نے ایسا بندہ ڈھونڈنا ہو کہ یہ منافق کہاں ملیں گے، یہ 5ویں وصف بھی اس کی دیکھ لو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو تو پسند نہیں کرتا، فسادی کو کیسے پسند کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. یہ وصف نمبر 6 اس کی آ رہی ہے کہ جب اس کو کہا جانا اللہ کو اللہ آخذت العزہ، اس کو بڑا غرور پر اچھا بات آسان نہ ڈر دے تو اور کون ڈر دے، یعنی بڑا تکبر کرتا ہے. اچھا اس کو کوئی تقوی کا کہے بھی نہیں، غصہ آ جاتا ہے اس کو. آخذت العزت، حالانکہ جو متقی ہوتا ہے نا اس کو کوئی کہے اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کہتا ہے جب میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر اور کون ڈرے گا. میں تو متقی ہوں، میں تو پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہوں، میں تو قرآن والا ہوں، میں تو موحد ہوں، اور میں تقوی نہیں کروں گا تو مشرک کرے گا. تو جب کہ منافق کو کوئی کہے کہ وہ کہے گا ہاں تقوی من سکھے نہیں. دیکھا اتق اللہ اخذت العزت بالاسم، گناہ پر جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور. اخذت العزہ آمادہ کرے اس کو غرور بالاسم گناہ پر. فحسبہ جہنم، سو کافی ہے اس کو دوزخ. ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اچھا جی یہ اس کی 6ٹھی صفت بھی بیان ہو گئی، اور امر سوم بھی ہے کیونکہ اللہ کریم نے اسپیشل آیت لگائی. تو اس اسپیشل آیت میں کچھ ہو رہا ہے یہ بیان. آپ کو پتہ ہے امر سوم کون سا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، برابری کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حقوق میں برابری کرنا، متکبر نہ بن جانا کہ تمہارے فلاں نے قتل کیا ہے تمہارے فلاں کو قتل کریں گے. ذکر ہو چکا ہے نا قصاص میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے ہر معاملے میں اللہ سے ڈر، انصاف سے کام لے، تو یہ غرور اور تکبر کو لے آتے ہیں. ہاں جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. دیکھو جی 6 اوصاف 6 امور پر مرتب ہوگا، 6 احکام 6 احکام پر ترتب کریں گے یہ 6 امور. 3 امور آئے صنف ثالث کے اندر، اور 3 امور آئیں گے صنف رابع کے اندر. اب صنف رابع شروع ہو رہی ہے. پہلے تھے جی دنیا دار، دوسرے تھے مخلص مومن، تیسرا ہے منافق، اور چوتھا ہے اعلیٰ درجے کا مجاہد. یہ چوتھا آدمی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے بیچ رکھا ہے اپنی جان کو، اپنی جان کو اس نے بیچ دیا ہے اللہ کی راہ میں. ابتغاء مرضات اللہ، بیچ کر لیا کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو سارے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو ایسے بندے سے کتنا پیار کرے گا. اللہ تو ساروں سے پیار کرتا ہے، پھر ایسے کے ساتھ تو اور زیادہ محبت ہے اللہ کی. واللہ رؤوف بالعباد. اچھا جی یہ امر نمبر 4 ہے، اور امر نمبر 4
سے حکم پر مرتب ہونا چاہیے؟ کتب علیکم الوصیہ، اور اس کی آیت کے آخر میں کیا تھا؟ حقا علی المتقین، وہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے لیے حکم ہے، بتایا تھا نا وہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کس طرح ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اور آگے کیا بتایا تھا؟ یہ اعلیٰ درجے کے آدمی کے لیے یہ امر ہے، کیونکہ حقا علی المتقین، تو یہ مرتب بھی اعلیٰ درجے والا آدمی اس پر ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اچھا جی، جس طرح آپ نے مجادل اور مفسد کی اوصاف پڑھی تھی، اسی طرح قائم علی حدود اللہ اس کی اوصاف، اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ قائم علی حدود اللہ۔ وجہ قرآن کی موافقت کی وجہ سے کہ وہ مفسد ہے اور یہ اللہ کی حدوں پر قائم ہے، تو اس لیے جی جو قائم علی حدود اللہ ہے نا، اس کی اوصاف، نمبر 1 یشری نفسہ، اسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی، دین کی پرواہ ہوتی ہے، وصف نمبر 1۔ اور وصف نمبر 2 نہ دیکھو پیچھے اپنا سبق دیکھو نا، وہ تو اشارے کرتے جائیں گے، مرضات اللہ، وصف نمبر 2 اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، ہمیشہ جو کام بھی کرے گا پیش نظر اللہ کی رضا۔ اور جی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے، آپ لکھو گے نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ترغیب الی استکمال مدارج الفطرہ، ترغیب الی استکمال مدارج الفطرہ، فطرہ دیکھو جی، مومن ہے تو مخلص مومن، ابھی آپ نے پڑھے ہیں نا، ان ساروں کو خطاب ہے کہ عام مومن نہ بنو، کامل مومن بنو جس طرح یہ تھا۔ جی اب اشکال حل ہوا، اب دل ٹھنڈا ہوا، ورنہ ہم تقلیداً یہ آیت پڑھ تو رہے تھے پر اشکال برقرار تھا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن میں کوئی زائد آیت ہے، اللہ یعوذ باللہ، ایسا مطلب نہ بیان کریں کہ جس سے قرآن زائد لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اس کی وصف نمبر 3 اسلام میں کامل طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ تیسری وصف بھی بیان ہو گئی، ترغیب بھی ہو گئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے قدموں کے پیچھے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس کے قدم بہت سارے ہیں نا، کتنے قدم ہو سکتے ہیں جی؟ شیطان کے کتنے قدم ہو سکتے ہیں؟ 4۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور 4 طریقوں سے مومنوں کے سامنے آئے گا، اس لیے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیسے 4 طریقوں سے آئے گا؟ وہ 4 آپ پڑھ چکے ہیں، ہاں جی 4 طریقوں سے آئے گا وہ جی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ چوتھی صفت کامل مومن کی کیا ہے جی؟ کہ وہ شیطان کی ماننے والا نہیں ہوتا۔ بس یہ 4 اوصاف پوری ہو گئی، لیکن ٹھہرے اللہ کریم نے اس کو الگ آیت بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ امر نمبر 5 ہونا چاہیے۔ اچھا حکم 5واں کون سا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ جب ذکر ہوا، لعلکم تتقون کا بھی ذکر آیا، اور لعلکم تشکرون کا بھی ذکر آیا، اور جب تتقون کی باری آئی تو وہاں پر کیا جی؟ کمالات تقوی بیان ہونا شروع ہو گئے۔ کتنے؟ 5 بیان ہوئے تھے، کمالات تقوی اس کے بیان ہوئے جناب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم پر یہ آیت مرتب ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھا کہ جو کمال درجہ کا متقی بننا چاہے نا، تو یہ مطلب وہ نہیں کہ اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ، نہ جی نہ، یہ مدارج الفطرت کے کمال حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ آؤ مومنو
اس طریقے سے کامل بن جاؤ کہ فطرت کا ہر امر تم اس پر حاوی ہو. کچھ تو اپنا بھی خیال کرو. مومن کو کامل ہونا چاہیے. دوسرے بندے کے ذہن میں گناہ آئے وہ گناہ کر بیٹھے اور مومن کے ذہن میں بھی گناہ آئے اور گناہ کر بیٹھے تو فرق تو نہ ہوا تمہارا اور کافروں کا. کافر کے ذہن میں گناہ آتا ہے تو وہ کرتا ہے، مومن کے ذہن میں گناہ آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے. یہ ہے کمال. یوں کمال حاصل کرو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم پھسلنے لگے من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تمہارے پاس واضح واضح حکم، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، پھر خوب سن لو بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہونے والا. اور کب پکڑے گا؟ فرمایا حکیم، جب اس کی حکمتوں کے فیصلے ہوں گے. اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو کسی سے نیچے نہیں آتا. حکیم اللہ پھر کب پکڑے گا؟ فرمایا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا. حکیم. اچھا جی، یہ اگلی آیت آ گئی تو امر نمبر 6 ہونا چاہیے. چھٹا حکم کون سا تھا؟ وہ ایسا حکم تھا کہ جو کرنے کا نہیں تھا بلکہ رکنے کا تھا. چاہنا تو اس لیے نہیں آئی تھی. تو یہ اس آیت کا انداز بھی کسی کام کرنے کا نہیں بلکہ پچھلے کاموں کو برقرار کرنے کا ہے. تو دیکھا اس پر مرتب ہوئی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن، قرآن کی کوئی بات زائد نہیں ہے، بڑی خوبصورتی سے آپس میں جڑا ہوا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جس طرح یہ 6 امور مرتب ہوئے نا، 6 عوامر پر 6 امور مرتب ہوئے، 6 عوامر پر 6 احکام پر، اسی طرح یہ جو آپ نے احکام الفطرہ 6 پڑھے ہیں نا، ان 6 پر بھی اسی طرح مرتب ہوگی. لیکن اب میں ایک ایک کر کے تو اس کا ترتب بتا نہیں سکتا، بس صرف آپ کو بتا دیا ہے، نقطہ بتا دیا ہے. جب ترجمہ کی کلاس پڑھیں گے نا تو پھر اس کے اندر یہ بتائیں گے. آپ تو دورہ تفسیر القرآن ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا، بہت ساری باتیں اسی طرح میں چھوڑنا مجبوری ہے کیونکہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ محفل اور رنگ کی ہے. سمجھا جی؟ اس محفل کے اپنے حقوق ہیں وہ ہم پورے کرنا چاہتے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آ جاؤ جی. هَلْ يَنظُرُونَ کے بعد جو آیت لگی، حالانکہ ترتب 6 احکام کا پورا ہوا. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ، یہ اگلا یسألون تھا نا، اس پر بھی مرتب ہوگی کہ کیونکہ اگلا یسألون کے اندر اللہ نے ڈانٹ پلائی تھی کہ نہیں پلائی تھی کہ کیوں تو فضول زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو، فضولیات نہ کرو بلکہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نظام فطرت پر عمل کرو. اور جو فضول لوگ ہیں یہ ان کے اوپر تنبیہ بھی ہو رہی ہے، اور جو منافق ہیں ان کی هَلْ يَنظُرُونَ ان کی سزا بھی بیان ہو رہی ہے، بلکہ صرف اول کی سزا بھی بیان ہو رہی ہے جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں، ان کو دین کے ساتھ لگاؤ نہیں، ان پر زجر. هَلْ يَنظُرُونَ اور سَلْ بنی اسرائیل کم آتَيْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، یہ گویا صرف ثالث پر زجر آئے گا لیکن اس کا انداز کچھ الگ ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، دنیا دار نہ بننا، پہلے صنف والے دنیا دار نہ بننا، فضولیات کو چھوڑ دینا. کیا تم فضولیات کو اپنائے رکھو گے کس چیز کے انتظار میں؟ ایک دن تو آئے گا نا اللہ ابر کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں اللہ آئے گا، یعنی اپنا عذاب لے کر. والملائکہ، اور ایک دن آنے والا ہے فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے روحیں نکالنے کے لیے. وقضی الامر، اور ایک دن آنے والا ہے جس میں پوری دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا جب دنیا کا نظام معطل ہوا؟ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، پھر سارے کام اللہ کی طرف جائیں گے، پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر دنیا میں لو لگانے کی ضرورت تو نہیں، فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں. دونوں ربط ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا. کوشش کر رہا ہوں جملہ زائد نہ جائے بلکہ، اور آپ سن رہے ہیں کہ یہ تقریر کر رہا ہے، تقریروں والے زائد جملے ہوتے ہیں، بھائی یہ تقریر نہیں کر رہا،
جملے بول رہا ہوں دو چیزوں کی طرف ربط لگ رہا ہے، ساتھ والی بات پر اور شروع والی بات پر۔ آ جاؤ، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اچھا جی، یہ جی تخویف دنیا کا نمونہ آ گیا جی۔ جب اللہ نے احکام بھی پورے دے دیے اور فضول لوگوں کی پوری انہیں نظام فطرت بھی سکھا دیا کہ فطرت سے ہٹنے والوں فضول سوالات نہ کرو، بلکہ آؤ تمہیں ہم نظام فطرت سمجھاتے ہیں، پھر تخویف دنیا کا ایک نمونہ بھی دکھا دیا۔ اچھا جی، ذرا یہ دیکھنا، اس سل بنی اسرائیل اور اگلے یسألون کے درمیان کتنی آیتیں آ رہی ہیں؟ سل بنی نمبر 1، زینا نمبر 2 اور کان الناس امۃ 3 اور آگے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ 4۔ اس تخویف دنیا کے اندر، تخویف دنیاوی کے نمونے کے اندر باتیں بیان ہو رہی ہیں، تخویف دنیاوی نہیں، ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان ہوں گی۔ یہ اختتام ہے احکام جدلیہ کی پہلی قسم کا، لکھنا ہے آپ نے اختتام احکام جدلیہ کی قسم اول کا، اور اس اختتام میں 4 باتیں بیان ہوں گی، جس طرح 4 آیتیں ہیں نا، اسی طرح 4 باتیں بھی ہوں گی احکام جدلیہ کا۔ اچھا میری طرف دیکھیں، آپ کو اشارہ بتاؤں کہ اصطلاح خود قائم کر رہے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے۔ احکام جدلیہ کا اختتام بیان ہو رہا ہے، کیا کہا ہم نے؟ خاتمہ الاحکام القسم الاول من الاحکام الجدلیہ۔ کیوں جی؟ خاتمہ اس لیے ہے، وہاں تھا یسألونک، یہاں ہے سل۔ میرے پیغمبر تو اس سے پوچھتے ہیں تو تو بھی ان سے پوچھ، ہماری بات تو پوری ہوئی، اب چلتے ہوئے ان سے تو بھی پوچھ میرے پیغمبر۔ سل بنی اسرائیل، سوال کے مقابلے میں سوال، تو اختتام یہ شروع ہو رہا ہے قسم اول کا، ہم نے تمہیں فطرت کی پوری تعلیم دے دی ہے، اب تم بھی ذرا یہ بتاؤ کہ فطرت سے ہٹ کر کیا کرو گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اور زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات میرے قرآن میں بھی نہیں لکھی ہوئی، کہاں لکھی ہوئی ہے پھر؟ تو اس لیے ابھی لکھ لو، کہیں لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملنے والی، یہ زبانی یاد کرنی پڑیں گی، اور آپ کو پھر بار بار دلاؤں گا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے میرے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھ۔ اللہ نے صرف بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ساری انسانیت کو نظام فطرت سمجھایا تھا؟ ساری انسانیت کو، تو سل بنی اسرائیل کیوں کہا جی؟ کہ کنایا ہے ساری دنیا سے، بنی اسرائیل کا لفظ آ جائے کیونکہ دنیا میں اس وقت جو قوم چل رہی ہے وہ اغلب کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ دلائل دے چکا ہوں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس لیے جی اللہ نے پھر رکھی ہی ساری کی ساری نبوت ادھر ہی ہے، باقی اقوام ہے چھوٹی موٹی، اور یاجوج ماجوج بھی تو رہتے ہیں اس زمین پر، وہ بھی سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ سارے کے سارے اقوام مل کر بھی اس پوری قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا دنیا کے اکثر خطوں میں یہی قوم۔ تو ان بنی اسرائیل سے پوچھ، مغز لوگوں کا مغز یہ ہے بنی اسرائیل، ان سے پوچھ، اگر یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تو باقی لوگ کیا جواب دیں گے؟ بنی اسرائیل سے پوچھ، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دیں؟ کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دیں جی؟ بہت ساری۔ کون سی نشانیاں؟ ان نشانیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل ڈالے تو پھر اللہ ہے نا سخت عذاب والا۔ تو اللہ نے تمہیں ایک فطرت جیسی نعمت سکھا دی ہے، خلاف فطرت زمین پر حیران و سرگرداں رہتے، اللہ نے تمہیں ایسے قوانین سکھائے جو تمہیں فطرت سے ہٹنے نہیں دیں گے، یہ تھی اللہ کی نعمت۔ اور ان بنی اسرائیل سے پوچھ جو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے بیان کردہ احکام کو نہیں مانتا تو اس کا پتہ ہے کیا حال ہوا؟ فإن اللہ شدید العقاب، ان سے ذرا پوچھنا تو یہ کیا جواب دیں گے جی؟ ابھی سورہ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب،
کہ فرعونیوں کو اللہ نے مسلط کیا، ایک لفظ یہ آیا تھا۔ دوسرا اخذ الصاعقہ آیت نمبر 55 میں گزرا کہ بجلی نے کڑک نے آ کر پکڑ لیا تھا، اور آیت نمبر 59 میں گزرا انزال الرجز، سال بنی اسرائیل سے پوچھو، انزال الرجز بھی ہوا تھا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 61 میں گزرا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ بھی تو گزرا ہے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح آیت نمبر 63 میں گزرا ہے ورفعنا فوقکم الطور، یہ سارے وہی تھے نا، من یبدل نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو بدلا تو اللہ نے سخت عذاب میں پکڑا تھا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 65 میں گزر چکا ہے کونوا قردۃ، اسی صورت میں گزر چکا ہے سل بنی اسرائیل، کائنات انسانیت سے پوچھی تو وہ بات جاتی ہے جو ہمیں پتہ تو ہو۔ اچھا ہمیں پتہ ہے، کیوں پتہ ہے؟ کہ ابھی اللہ نے جو پڑھائی ہے خود، یہ ساری آیتیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ سل بنی اسرائیل، ان سے پوچھ جب بھی کوئی نعمت، تقریباً 6 چیزیں اللہ نے جنوائی۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں اللہ نے پیچھے جنوائی، 6 قسم کے عذاب۔ اور احکام کتنے تھے؟ احکام عدلیہ بھی، احکام علمیہ اور عملیہ بھی 6 تھے، اور احکام فطرت بھی 6 تھے۔ سزائیں بھی کتنی اللہ نے اشارہ کروا دیا؟ 6 کی طرف، کیونکہ سورہ بقرہ میں بیان بھی 6 ہوئی ہیں۔ بھول جاؤ گے جلدی جلدی آیت لکھ لو، آیت نمبر 49، 55، 59، 61، 63، 65۔ ہاں جی، یہ نقطہ پھر آپ کیسے یاد کریں گے؟ 49، 55، 59، 61، 63، 65۔ تو دیکھا یہ 6 قسم کے عذابوں کا ذکر ہوا۔ سل بنی اسرائیل، میرے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھنا کہ اللہ کی نعمت کو بدلو گے تو تمہارے حشر تمہارے سامنے گزریں گے۔ یہ جی 4 آیتیں آئیں گی اختتام میں۔ کتنی آیتیں بتایا؟ پہلی آیت تھی تخویف دنیاوی کا نمونہ، اب دوسری آیت ہوگی تسلی برائے مومنین، یہ دوسری آیت۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اے مومنو تم احکام کی پاسداری کرتے رہنا، لیکن اللہ تمہیں آسانیاں بھی دے گا، فراوانیاں بھی عطا کرے گا، لیکن اصل انعام تو جنت میں تمہارے سامنے ہے۔ باقی کوئی ظاہری ٹھاٹ پاٹ ہوگی جو کافروں کی طرف ہوگی، خوب تسلی رکھنا۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، یہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے صرف خوبصورت کر دی جاتی ہے۔ شیخ الہند نے منع کیا، فریفتہ کیا اللہ نے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، عاشق کیا، فریفتہ کیا، عاشق کیا، فریفتہ کیا اللہ نے کافروں کو دنیا کی زندگی پر۔ بس کافر فریفتہ ہوتے ہیں، مومنوں تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، فریفتہ نہ ہونا، دنیا پر مرنا مٹنا نہیں، سب کچھ اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، جو آئے تب بھی اچھا، جو نہ ملے تب بھی پریشان نہ ہونا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہنستے ہیں وہ ایمان والوں سے، دنیا پر گند پر مر کر، گند پر فریفتہ ہو کر مومنوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ اپنے اوپر ان کو ہنسنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے مومنوں تسلی رکھنا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، کیا لکھو گے یہاں؟ اعلیٰ درجے کے جو مومن ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے تھوڑا پڑھا ہے کوئی تقوی کا لفظ، ابھی احکام فطرت میں پہلی جو قسم آئی تھی تعلیم الفطرت، کتنی دفعہ آپ نے تقوی کا لفظ پڑھا، حیران کن انداز میں دکھایا کہ نہ دکھایا؟ او جی، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں یہ قیامت کے دن ان پر اسی طرح ہنس رہے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب، بے حساب، اللہ بے شمار اس کو اللہ روزیاں دیتا ہے۔ اے کافرو غرہ کیوں ہو رہے ہو دنیا پر؟ دینے والا تو پھر بھی ہمارا خدا ہے، تمہارا کوئی خدا ہوتا تو اس سے لے آتے، ہمارے خدا کی چیز لے کر ہم پر ہنستے ہو۔
شرم نہیں آتی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تسلی ہو گئی مومنین کے لیے. 4 آیتیں 4 باتیں. پہلی بات تخفیف دنیاوی کا نمونہ، دوسری بات تسلی برائے مومنین، اور تیسری بات بشارت و اعلان فتح. بشارت و اعلان فتح، مومنوں کو بشارت ہو رہی ہے. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پہلے تو سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر مبشرین ومنذرین، خوشخبری سنانے والے ماننے والوں کو، ڈر سنانے والے نہ ماننے والوں کو. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے سچی کتاب بھی نازل کی. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان. فی مختلفوں، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے ان کے آپس کی باتوں کا جس میں وہ جھگڑتے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. پھر اختلاف تو انہی لوگوں نے کیا نا جن کو کتاب بھی دے دی گئی، واضح احکام آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے. اختلاف کس نے کیا؟ فرمایا اہل علم نے کیا. کب کیا؟ حق آ جانے کے بعد، واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. کس نے اختلاف کیا، کب کیا، کیوں کیا؟ بغیم بینہم. فہد اللہ، بشارت اور اعلان فتح. فہد اللہ، پھر سکھا دیا اللہ نے مومنوں کو. پھر رہنمائی کی اللہ نے مومنوں کی. کس کی رہنمائی کی؟ ہدی للمتقین میں بتایا تھا. اصل رہنمائی اللہ کی مومنوں کو ہے. کافر بے شک عمل کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ صحیح متقیوں کی لائن میں نہیں آئیں گے، اللہ کے بندے نہیں بنیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا، اس لیے پہلا یا ایھا الناس اعبدوا، بعد میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ساری بات اس پر ہو چکی ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. پھر اللہ نے رہنمائی کی مومنوں کی اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے. من الحق، اس سچی بات کی رہنمائی اللہ مومنوں کی کرنے لگے کہ یہ سچ ہے، پکڑ لینا. بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے. واللہ یہدی، اور اللہ ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. ام حسبتم، اس یسألون کی آخری آیت. ام حسبتم، ترغیب الی النفاذ والجہاد. آگئے نہیں، ترغیب الی النفاذ، جس سے کام شروع ہوا تھا نا وہی اختتام ہو رہا ہے. فضول سوال نہ کرو، نفاذ دین کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. یہ ترغیب الی النفاذ والجہاد. فتح تمہیں ملے گی دین کے احکام نافذ کرنا، فتح تمہیں ملے گی جہاد کرنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تمہارے پاس حالات نہیں گزرے ان لوگوں جیسے، نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن سننا واجب ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا جائز ہوتا تو میں تمہیں اجازت دے دیتا. مستہم الباساء والضراء، پہنچی ان کو سختی. والضراء، اور کئی تکلیفیں ان کو پہنچی. وزلزلوا، خوب جھنجھوڑے گئے. اللہ، مومنوں پر تکلیفیں آئیں. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول. والذین آمنوا، اور مومن. معه، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد تو آنی ہے لیکن کب آئے گی. ظالموں نے ظلموں کی انتہا کر ڈالی، نہ سہ کر.
رسول نے بھی کہہ دیا اللہ مدد تو آنی ہے لیکن متا کب آئے گی؟ اللہ ہم منتظر ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج دیں۔ متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اچھا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ اس کی یہ کیا وجہ ہے؟ مومنوں کی آزمائش تو پوری ہو جاتی ہے، پھر مدد کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتا ہے اللہ کافر کو بڑا عذاب دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو پورے نقطۂ عروج تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کر لے خوب مزے جتنا کر سکتا ہے۔ مثلا سورہ الاعراف دیکھیں نا، 9واں پارہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 183، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ آیت نمبر 182-183 سورہ الاعراف 9واں پارہ، والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں اللہ ان کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کیونکہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑ کو سخت کرنے کے لیے انہیں تھوڑی ڈھیل دے رہا ہوں۔ الا ان نصر اللہ قریب، پہلا یسألون ختم ہوا، اس یسألون کے اندر کیا تھا جی؟ اچھا پورے یسألون کتنے آئیں گے؟ 7 آئیں گے، 7 یسألون آ رہے ہیں، پہلے 3 بغیر واو کے ہوں گے، تو ان 3 کا انداز کچھ اور ہوگا، آخری 4 واو کے ساتھ ہوں گے تو ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔ احکام الجدلیہ کی ایک قسم گزر گئی، یہ سارے ہیں احکام الجدلیہ، سارے ہیں کیا؟ احکام الجدلیہ، لیکن ترتیب آخر تک جب پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے حیران ہوگا۔ احکام الجدلیہ کی پہلی قسم پہلے یسألون میں بیان ہو گئی۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ تعلیم الفطرت، احکام الفطرت، اللہ نے فطرت کے احکام سکھائے۔ اب دوسری قسم شروع ہو رہی ہے، بڑی توجہ سے دیکھنا اور سننا جی، انتہائی مشکل جگہ تھی لیکن آپ کو اس مقام سے بڑی آسانی سے نکالنا ہے جی۔ یسألون قسم نمبر 2، کس کی قسم جی؟ احکام جدلیہ کی، احکام جدلیہ کی قسم نمبر 2، احکام جس طرح پہلے تھا نا احکام و تعلیم الفطرہ، یہاں آپ نے لکھنا ہے احکام و تعلیم الخیر فی المال والقتال۔ کس میں اول تعلیم الفطرہ اور کس میں ثانی میں کیا ہے جی؟ تعلیم الخیر۔ جس طرح وہ اس کے احکام 6 تھے نا، وفیہ 6 احکام، اس کے بھی احکام 6 ہوں گے۔ وفیہ 6 احکام لإحیاء الخیر و اماتۃ الفساد۔ اور دھیان کرنا، اس اصطلاح کو چھوٹی نہ سمجھنا، اس نے آپ کے بڑے اشکال حل کر دیے۔ یعنی اس کے اندر بھی 6 احکام ہوں گے اور 6 احکام کا خلاصہ کیا ہوگا کہ خیر کو زندہ کیسے کرنا ہے اور فساد کو مارنا کیسے ہے۔ تو یہ 6 احکام بڑے چھوٹے چھوٹے آئیں گے، وہ پہلے کی طرح بڑے بڑے احکام نہیں ہوں گے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے آئیں گے، اور یہ یسألون بہت چھوٹا ختم ہو جائے گا جلدی۔ یسألونک ماذا ينفقون، احکام جدلیہ نمبر 2، قسم نمبر 2، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہاں آ رہے یسألونک ماذا ينفقون، اور اسی طرح 219 نمبر آیت میں بھی آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ تو اس کے اندر اور اس کے اندر فرق ہے۔ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں،
تو اس کے جواب میں آ جائے گا قل العفو، جو بچت ہے نا اس کو خرچ کرو۔ یہاں ہے ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے، پھر تو یہ تکرار سا آتا ہے نا جی۔ تو جواب کے مطابق ماذا کا معنی کرنا ہے۔ اگر سوال یوں بنائے نا ماذا ينفقون، کیسے خرچ کریں، خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یسألونک ماذا ينفقون، پھر جواب آگے آ رہا ہے کہ خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی مال خرچ کرنا ہو نا، والدین کو دو جو تمہاری ضرورت ہے، اقربا کو دو وغیرہ ذالک، اللہ حقوق سمجھائیں گے۔ دیکھو جی، قل یسألونک ماذا ينفقون، کیسے خرچ کریں، جو بھی چیز خرچ کرے کیسے خرچ کریں۔ اچھا جی، یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن تو ربط کے بغیر، جڑاؤ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ یہ والا یسألون پہلے آ جاتا اور جو پہلے بیان ہوا ہے یسألونک عن الأہلہ وہ بعد میں ہو جاتا، تو کچھ آ رہی ہے سمجھ؟ دیکھو جی، جو پہلے یسألونک عن الأہلہ یہ تو تھا نا احکام الجدلیہ کا پہلا۔ اب احکام الجدلیہ کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا نا وہ تھا تعلیم الفطرت۔ تعلیم الفطرت، فطرت کے جب اپنے احکام سکھائے نا اس پر سوالات وارد ہونے لگے۔ اس کے اندر بھائی ٹھیک ہے ہمیں فطرت کے مطابق چلنا چاہیے، اس پر تو کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ دفاع ہمارا اپنا ذاتی حق ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو کیڑے مکوڑے جانوروں تک کو پتہ ہے، اس پر بھی سوال وارد نہیں ہوتا۔ لیکن جو آپ نے تیسرا حکم بتایا نا کہ خرچ کرو، تو ٹھیک ہے خرچ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کی پھر ترتیب کیا ہو، سوال اس پر وارد ہونا تھا نا۔ تو اس لیے فطرت کے مطابق قرآن بھی اسی طرح بولتا ہے، اسی لیے اگلا یسألون آئے، یہ ہے جی اس سوال کا حل۔ ورنہ جواب مشکل بن جاتا ہے کہ یہ پہلے کیوں، بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو اس کو پہلے لگا دی اور اس کو بعد میں لگا دی، ایک تو جواب یہی ہے نا یسألونک ماذا ينفقون۔ جب فلسفہ اسلام کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے نا اور جب آپ پر چیلنج شروع ہو جائیں گے ہے جی ملحدین اور کفار کی طرف کہ آپ بچاؤ اپنے قرآن کو، پھر یہ نقطے کام آئیں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، ہم نے تمہیں فطرت سکھائی خرچ کرو، تم ہم سے پوچھتے ہو کیسے خرچ کریں، اور تمہیں ہم اپنے حقوق مالیہ بتاتے ہیں۔ ما انفقتم من خیر فللوالدین، اب یہ 6 گننا باتیں، یہ 6 احکام یوں آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے۔ فللوالدین نمبر 1، والاقربین نمبر 2، اس کا پورا درجہ حکم والا ہے۔ والیتامی نمبر 3، والمساکین نمبر 4، وابن السبیل نمبر 5۔ 5 احکام آ گئے، 5 بندے گنوائے کہ 5 احکام میں 5 قسم کے لوگ گنوائے ہیں، لیکن ان کا درجہ احکام والا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا جی اللہ کی باتوں کی طرف، کیونکہ ہم نے تو قرآن کے مزاج میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے نا جی۔ فللوالدین، مال جب تم خرچ کرنے کی ہو، بے شک حج کرنے جاؤ مال خرچ ہوگا، جہاد کرنے جاؤ مال خرچ ہوگا، صدقات کرو مال خرچ ہوگا، ثواب تو ملے گا لیکن حقوق تمہارے رہ جائیں گے۔ حقوق پہلے پورے کرو، فرض پہلے پورے کرو اور اس کے بعد ثواب والے کام کرو۔ حق پہلا یہ ہے، والدین کھڑے ہیں ان کو ضرورت ہے، پہلے ان کی ضرورت پوری کرو۔ فللوالدین، پہلے والدین کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ والاقربین، یہ دیکھو تم نے اپنے معاشرے کے اندر انفاق کرنا تھا نا، قاتلوا فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کیا بتایا تھا کہ معاشرے کے اندر دفاع مضبوط کرنا ہے نا، تو اس کے اندر تم نے فی سبیل اللہ کا ذکر اہم الامور کے لیے کیا، ورنہ پورے فی دین اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے گھر کی بنیادیں مضبوط ہوں، والدین کو دو، پھر جتنا قوم قبیلہ تمہارا مسلمانوں کا ہے یہ مضبوط ہو، یہ لوگوں کے سامنے منگتا نہ بنے۔ فللوالدین والاقربین، اور تمہارے معاشرے میں کوئی یتامہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال بھی آپ کا حل ہو رہا ہے کہ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 176 میں تو آیا تھا کہ وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین
وفي الرقاب، ان لوگوں کا ذکر آیا تھا. پہلی بات تو ہے ذکر بھی ہو چکا ہے، یہ زائد ذکر کیوں، یہ سوال. اور دوسرا وہاں ترتیب اور تھی، یہاں ترتیب اور ہے. کچھ سمجھاؤ نا نکتہ شکتا، کوئی نطقہ جی. تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ اب جب آپ بتائیں گے نا کہ یہ احکام الجدلیہ کی قسم ثانی بیان ہو رہی ہے اور اس کے اندر بتائے جا رہے تعلیم الخیر فی المال والقتال، کہ قتال کے اندر کیا چیز خیر ہے اور مال کے اندر سب سے بڑی خیر کیسی شروع ہوتی ہے. وہ تب شروع ہوتی ہے جب اس ترتیب سے کام کرو گے. باقی خیریں تو ہیں، بے شک ان کو دو، غریبوں مسکینوں کو جتنا مرضی ہے دو، لیکن خیر برکت خیر گھر میں تو پھر تماشے ہوں گے جی. اور رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے اور باقیوں میں خیر بندہ تلاش کرے، گھر کے اندر جہنم بنی ہوئی ہو، خیر تو نہ ہوا نا. وہاں خرچ کرو، وہاں اپنا طریقہ صحیح ہے، ایمانیات عبادات مالیات جو وہاں بیان کیے وہ کرو، لیکن افضل پہلا کام کیا ہے جو تمہارے اوپر فرائض میں سے ہے. اس لیے جو فرض افراد تھے نا صرف اس آیت میں ان کا ذکر ہے، باقیوں کا اس میں ذکر نہیں ہے. پھر رقاب وسائلین ان کا ذکر اس میں نہیں ہے. کیوں کہ وہ بعد الفرائض نمبر آتا ہے، فرائض یہاں سے شروع ہوتے ہیں. فللوالدین والاقربین، اور اقربین کو کیسے دینا پڑتا ہے؟ اس کا طریقہ ہے الاقرب فالاقرب کے عنوان سے ان کو دینا پڑتا ہے جی. اچھا جی آگے، معاشرے میں کوئی یتیم رہ رہے ہو، ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لہذا تم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر یہ بھی تم پر فرض ہے. والمساکین، جو محتاج ہوتے ہیں، محتاج کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. پھر معاشرے کا آخری فرض یہ ہوتا ہے اس کو بھی تم نے دینا ہے. اور وابن السبیل، اور جو مسافر ہو مالدار لیکن تمہارے شہر میں آیا ہوا ہو، اگر یہ آ کر مانگتا پھرے گا تو تمہاری اپنی سوسائٹی خراب ہوگی، تمہارا معاشرہ خراب ہوگا. سائل نہ بننے دو، اس کو بھی دو. مساکین کو ویسے چھوڑ دیا، محتاجوں کو دیکھا نا فساد آتا ہے. وہ لوگوں سے مانگتے پھریں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر عجیب عجیب. اسی طرح یتیموں کا رکھوالا کوئی نہیں ہوتا، پھر معاشرے میں بگاڑ اور فساد آئے گا. تعلیم الخیر ہو رہی ہے احکام الجدلیہ میں، کیونکہ تم نے جب دین نافذ کرنا ہے، جدل کے باب میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کے فرائض تمہیں آنے چاہیے، کہ مال کے فرائض کیا ہیں، مال کے مستحبات کیا ہیں، مال کے مستحسن امور کیا ہیں. پہلے فرض امور تو آنے چاہیے نا، کیونکہ احکام الجدلیہ کے اندر اگر یہ نہ آتا تو اور کہاں آتا جی. کیونکہ معاشرے کے دفاع میں ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ گھر خراب ہوگا، یہ رشتہ داریاں ٹوٹیں گی اور جھگڑے پڑیں گے، پھر جہاد تو کر نہیں سکو گے. مومن آپس میں بگڑے ہوئے ہوں گے، پھر کیسے اکٹھے کھڑے ہو کر جہاد کر سکیں گے؟ اور اسی طرح یتیموں اور مسکینوں تمہارے اپنے معاشرے میں یہ تمہارے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے جی. کیونکہ تمہارا اپنا معاشرہ صاف نہیں ہے، تو پھر باہر سے کیسے تم جا کر جہاد نافذ کرو گے؟ اس لیے جی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ تو تھی نا مال والی خیر، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی خیر کرو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یتیموں مسکینوں مسافروں کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ معاشرے کو بنا رہا ہے، مسلمانوں کے ملک کو بنا رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کر رہا ہے، مسلم ریاست کی تکمیل کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی ریاست کی تکمیل ہونی چاہیے. کیوں جی؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو نافذ کرنا ہے. اب ایک آیت کے اندر مال اور دوسرے میں اب ہوگا قتال. تعلیم الخیر ایک آیت میں، تعلیم الخیر فی المال ایک آیت میں، اور تعلیم الخیر فی القتال دوسری آیت میں. اس میں 5 احکام پورے ہو گئے تھے اور یہ 6واں حکم ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر فرض کی گئی ہے لڑائی. اب آپ حیران ہو گئے، پہلے قتال کا حکم آیا، پھر آیا کتب علیکم القتال. حالانکہ پہلے ہونا چاہیے کتب علیکم القتال، پھر ہونا چاہیے قاتلوا فی سبیل اللہ ہے جی. اب فرض کا حکم تو بعد میں آ رہا ہے جی، کتب علیکم القتال. اچھا، قتال کا حکم یہاں واجب ہے، تو ابھی تو قتال کے احکام تو آگے آ رہے ہیں. سورہ حج کے اندر اذن للذین یقاتلون، سورہ صف کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ
الانفال کے اندر، تو یہاں سے کیا مراد ہے جی؟ تو کتب علیکم القتال میں اصل میں یہ تعلیم احکام الجدلیہ کی ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے کہ سیکھ لو احکام الجدلیہ۔ ان احکام الجدلیہ میں اصول فطرت بھی سیکھنے ہیں، مال کے حقوق ضروری ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، بڑی ضروری ہے جی، پہلے پیسہ بعد میں کچھ، اور اس کے بعد لوگوں کو تو پہلے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مال کے حقوق پورے کر لیے، کامل مومن بن گئے، اب گھر نہیں بیٹھنا، جہاد کی تیاریوں میں لگا رہنا ہے، جہاد تم پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جہاد کرو، کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض ہے۔ جیسے ہی نمبر آئے، جیسے ہی وہ لڑنے آئے تو اس کے ساتھ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اگر کوئی لڑنے نہ آئے بلکہ تم باہر ممالک میں جاؤ، باہر جگہوں پر جاؤ تو اس کے احکام آگے آ جائیں گے۔ نفس قتال تم پر فرض ہے، یہ تعلیم ابھی تمہیں دی جا رہی ہے، کتاب اللہ کے احکام تم پر فرض ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے لڑائی جبکہ وہ تمہیں بری لگتی ہوگی۔ وعسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیونکہ تعلیم القتال ہو رہی ہے نا، تعلیم و فرض القتال، تو اس لیے اس میں کوئی اندرونی خدشات کا بھی حل کر دیا، کیونکہ تعلیم کے اندر تو یہ باتیں چلتی ہیں کہ دل کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں بری لگے جو چیز، وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ قتال طبیعتوں کو ناپسند تو ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر بھی یہی ہے۔ اگر نہیں لڑو گے تمہارے گھر بھی نہیں بچیں گے، تمہاری عبادت گاہیں بھی نہیں بچیں گی، تمہیں اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام بھی نافذ نہیں کرنے دیں گے، اور اگر ایک قتال تم نے کر لیا تو سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور امید ہے کہ جس چیز کو تم اچھا محسوس کرو، جو چیز تمہیں بھلی معلوم ہو، وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہت بری ثابت ہو جائے۔ کیوں جی؟ یہود و نصارہ کے ساتھ اگر تم دوستیاں کرو، یہ تمہیں اچھا لگے تو یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ تمہارے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں گے۔ یہود و نصارہ تو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کو روا سمجھتے ہیں۔ مثلا دیکھ لو جی، سورہ المائدہ 6 پارہ، آیت نمبر 51، سورہ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، آیت نمبر 51، سورہ المائدہ 6 پارہ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہودیوں عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، تمہارے کبھی نہیں بنیں گے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اور جو ان میں سے جن کے ساتھ دوستی کرے گا وہ اپنے آپ کو انہی میں سے شمار کرے۔ پھر مومنوں کا فرض وہ نہیں ہے۔ ان اللہ کے فتوے دیکھیں جی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بن گیا ہے ظالم، اور اللہ ظالموں کی کبھی بھی راہ نہیں کھلنے دیتا، اللہ ظالموں کے کبھی کام نہیں بننے دے گا۔ جتنا مرضی ہے دوستیاں لگا لے، تیرا کام نہیں بننے والا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں دنیا کی محبتیں، مرض، ان کی چاہتیں، کافروں کی محبت والی مرض ہیں، یسارعون فیہم، ان کے اندر بڑی کوشش کر کے داخل ہو رہے ہوں گے، بڑے دوڑ دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ یقولون، کیا کہتے ہوئے کہ نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس لیے ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے کہ ہمیں گردش زمانہ نہ آ پڑے، زمانے کی چکی چلی ہوئی ہے جی، ہمارے خلاف پڑ جائے گی، ہم بھی اندر مرے جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ دوستیاں کرو۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، امید ہے کہ اللہ جلد ظاہر کر دے اپنی فتح، او امر من عندہ، یا اللہ کوئی اور کام اپنی طرف سے نافذ کر دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ اپنے دلوں میں اپنی ہی دل کی
چھپی باتوں پر ندامت کرنے لگ جائیں گے. دلوں میں یہود و نصارہ کی چھپی محبت ہے, بالآخر ندامت کا سبب بن جائے گی. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو امید ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہو. واللہ یعلم, اصل بات یہ ہے اللہ کو تو پتہ ہے, وانتم لا تعلمون, تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے. اللہ کو تو پتہ ہے دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے. یہ دوسرا یسألونک کا تھا. اس دوسرے یسألونک کے اندر احکام الجدلیہ کی قسم دوم بیان کر دی, اور وہ قسم دوم کون سی تھی جی؟ تعلیم الخیر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ, جلدی جلدی آئے جی, قسم سوم بیان ہو گئی تھی. احکام الجدلیہ کی قسم سوم, کیونکہ اگلا یسألون آیا. اچھا میں نے آپ کو کہا نا جی کہ سوال وارد ہو سکتا ہے کس پر؟ پچھلی احکام فطرت پر. جب احکام فطرت پر آپ چل رہے تھے تو اس وقت انفاق کے بعد کس چیز کا ذکر آیا تھا؟ حج. حج کے اندر, حج سے پہلے, حج کے درمیان, حج کے بعد والے کچھ چنے ہوئی چیزیں بیان کی گئی. اسی طرح تھا جی. اچھا ان چنی ہوئی چیزوں کے اندر سارے کی ساری وہی باتیں تھیں جن کا تعلق ہو جہاد کے ساتھ تھا. حج کے اندر حالانکہ بیان ہو رہی ہیں لیکن تعلق سارا کا سارا ان کا جہاد کے ساتھ تھا. اور جب جہاد کی بات ہوئی تھی نا, جہاد کی بھی ساری باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ دفاع کا حق ہے, اس کے اندر تو کوئی خدشہ نہیں پڑتا. لیکن جہاد کے دوران بیان ہونے والے نا ایک بات میں خدشہ پڑ سکتا تھا, وہ تھا الشہر الحرام و بالشہر الحرام, عزت والے مہینوں میں, اس پر خدشہ پڑ سکتا تھا نا جی. تو یہ خدشہ پڑا تو اس کا حل پیش کیا, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ انفاق سے پہلے تھا. اسی طرح تھا نا, انفاق کے امر سے پہلے تھا نا یسألونک عن الشہر الحرام. ذرا دیکھو, اور اس کے بعد آیا تھا وانفقوا فی سبیل اللہ. انفقوا فی سبیل اللہ پر اگر سوال پڑا اور اس کا جواب آیا تو وہ یسألونک ماذا ينفقون سے اس کا جواب دیا. اور الشہر الحرام پر تعلیم الفطرت کے اندر سوال پڑا تو اس کا جواب یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سے شروع کر رہے ہیں. لیکن ترتیب کیوں الٹ گئی؟ حالانکہ انفاق بعد میں ہے اور جہاد کا حکم پہلے تھا. تو یاد رکھنا ترتیب الٹ نہیں, ترتیب اپنی جگہ پر برقرار ہے, کیونکہ انفاق بھی جہاد کی ضرورت تھا اور آگے جہاد کی ٹریننگ شروع ہوئی. جہاد کی ٹریننگ حج کی شروع ہوئی. جہاد اس انفاق کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. ترتیب کے مطابق بھی یہی ہے, اور حج بھی وہی تھی. اور حج کے احکام کے اندر پھر یہ ساری جب ٹریننگ حاصل کر لی نا تو ٹریننگ کے بعد سوال وارد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہماری تربیت تو کی ہے, اس تربیت میں آپ نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ خیال کرنا چاہیے عزت والے مہینوں کا, جس طرح کعبہ کا خیال کرنا ہے, جس طرح حج کے سارے افعال کا خیال کرنا ہے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, ان ساری چیزیں عزت والی ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں تم نے ٹریننگ ہمیں دی کہ عزت والے مہینوں میں سوال وارد ہو سکتا تھا, فطرتاً یہ سوال پڑھ سکتا تھا, یا کوئی بھی جھگڑالو آ کر کہتا تربیت تمہاری پوری ہو گئی, جی ہاں پوری ہو گئی, پھر عزت والے مہینوں کے بارے میں تو تمہیں کوئی نہیں تربیت دی گئی. تو اب اس کا چونکہ خدشہ پڑ سکتا تھا نا, اگلے یسألون میں اس کا جواب آیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہاں لکھو جی قسم سوم للجدلیہ, احکام جدلیہ کی تیسری قسم آ گئی ہے جی. اچھا جی اس قسم میں کیا چیز بیان ہوگی؟ اس قسم میں لکھیں جی احکام و تعلیم الحلال والحرام فی الدین والنفاذ. نفاذ کے آگے لکھ لو القتال بریکٹ میں, قتال. اچھا اب میں آپ کو سمجھاؤں یہ تیسری قسم کس چیز کی ہوگی جی؟
اس میں اللہ دین کے اندر اور کتاب یعنی نفاذ دین کے اندر کچھ حلال و حرام کی تمیز ہے جی. کچھ ایسے کام آئیں گے جو دین کے نام پر آپ کرو گے حلال نہیں ہوں گے، حرام ہوں گے، تو پھر لہذا دین اور نفاذ کے اندر کچھ حلال و حرام تمہیں سکھانا ہے، اس کے احکام اللہ دیں گے. آگے لکھ لو، یہ بھی 6 ہیں، یہ بھی اسی طرح 6 ہیں. اچھا جی کیسے 6 ہیں ذرا ایک دفعہ دیکھیں جی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں آپ سے میرے پیغمبر عزت والے مہینوں میں کہ لڑنا اس میں کیسا ہے. قتال فیہ یعنی قتال کے بارے میں اس میں کہ لڑنا اس میں کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، پہلی بات پہلا حلال اور حرام، پہلا حرام بیان ہو رہے. قتال فیہ کبیر، عزت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. عزت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 2، حکم نمبر 2، لیکن یہ بھی حکم یاد رکھنا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ایک ہی مبتدا اور خبر کے اندر پورا کیا، تو ہم بھی اس کو ایک ہی بنائیں گے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکنا اللہ کی راہ سے، وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کا انکار کرنا اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر، والمسجد الحرام اور اللہ کی مسجد سے، مسجد حرام سے روکنا. صد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا. وإخراج آلہ اور جو اس کے لوگ ہیں، مسجد کے جو اصل لوگ ہیں، ان کو نکال دینا اور ہجرت پر مجبور کرنا. اکبر عند اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اصل حرام تو یہ ہے، اس حرام کو روکنے کے لیے اس چیز کو ہم نے حلال کر دیا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ عزت والے مہینوں میں لڑے تو تم بھی لڑنا والحرمات قصاص، کیونکہ ہم نے کہا اصل تو عزت یہ ہے برابری کرنا جی. اور امر نمبر 3، والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ نے چونکہ اس کو الگ جملہ بنایا ہے تو ہم بھی اس کو الگ حکم بنائیں گے. یاد رکھنا دین کے اندر فساد کرنا یہ لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک بندہ لڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ صرف دین کے اندر فتنہ بازیاں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے. کافر تو دین کو مارنے آیا ہے اور یہ دین میں بیٹھ کر دین میں فتنے پھیلا رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے. ہاں جی، اس کافر سے بھی بڑا وہ فرقہ پرست ملا مجرم ہے جو کافر ہمیں مارنے آتا ہے، پورے ملک کو ختم کرنے آتا ہے نا، کم از کم ختم ہم ہو جائیں گے، کافر تو نہیں بنیں گے. لیکن یہ جو اندر بیٹھ کر فتنے پھیلا رہا ہے نا، یہ تو ایمان سے بھی ہمیں لے جا رہا ہے، جان سے بھی گیا اور ایمان سے بھی گئے. اس لیے بیان کیا، دھیان کرنا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے فتنے نہ پھیلانا مسلم معاشرے میں، یہ حرام ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اس لیے بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی فتنہ کی ذرا سی آگ بھی، کوئی فتنہ ہوگا 1%، کوئی 2%، کوئی 3%، میں نے تو چھوٹا فتنہ تو ہے نا، فتنہ تو ہے اس کے مال کا دشمن بن جانا، اس کی جان کا دشمن بن جانا، اس کے دین مذہب ان کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ پھیلانا، یہ حرام ہے. یہ اللہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے، سمجھ آئی. احکام الجدلیہ میں اگر تم نے ملک کا دفاع مضبوط کرنا ہے، اس جدل میں پکا رہنا ہے، تو پھر یہ خیال کرنا، والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم. اب آگے جی امر نمبر 4، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اللہ کب تک لڑتے رہنا ہے؟ فرمایا وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تم کو بے دین بنا لیں. ان استطاعوا، اگر قابو پائیں تو وہ تمہارے ساتھ تمہیں بے دین بنا کر چھوڑیں گے، اتنے تک وہ لڑتے رہیں گے، تم بھی اتنے تک لڑتے رہنا، یہ تمہارے اوپر حلال ہے.
فرض ہے اور حلال ہے. لا اس لیے ہم اس کو امر کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ کہیں صیغہ امر کا یہاں نہیں تھا اور آپ نے ان کو عوامل کیوں گنا. جب آپ دیکھیں گے تو ہم امر بنے گا. جس طرح میں نے پچھلے امر میں فرمایا تھا للوالدین والاقربین، حالانکہ افراد کا ذکر ہے اور ہم اس کو صیغہ امر کی جگہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ جب اس کی تشریح کھولی نا پتہ چلا ماں باپ کو دینا واجب ہے، پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب کو دینا واجب ہو جاتا ہے. یہ اس لیے اس کو عوامل کا درجہ دینا ہے. اصطلاح بھی موافق بالقرآن ہم نے بتانی ہے جی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگلا امر جی، امر نمبر 5. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مرتد نہ ہو جانا یہ حرام ہے، دھیان کرنا. مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جو بھی تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اس حال میں مرا ہوا کافر کہ کفر میں تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے. اچھے اعمال، برے اعمال نہ، کیونکہ برا عمل تو یہ مرتد ہونے والا ہے، یہ تو باقی رہے گا جہنم، اسی وجہ سے تو بنے گا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. ضائع ہونے کا کیا معنی ہے جی؟ اچھے اعمال تو بندہ کر بیٹھتا ہے پھر ضائع تو نہ ہوئے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے کہ اس کو ضائع ہونے کا حکم لگائیں جی. عمل تو اعراض میں سے ہوتا ہے اور عرض وہ ہوتی ہے جو ہو کر چلی جاتی ہے. اس کے حبط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا قرآن خود مطلب بیان کرتا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم اس کا کوئی ثواب نہیں دیں گے. یہ بس مر گیا مردود نہ فیضا نہ درود. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی تو ہوں گے نا جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. امر نمبر 6. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، نفاذ کہا تھا نا، فی الدین والنفاذ، نفاذ دین کے اندر تمہارے اوپر جو امور فرض ہیں وہ یہ ہیں، ان امور کو اپنا کر رکھنا، ان کو پڑھنا حلال ہے، ان کو چھوڑنا حرام ہوگا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی اصل امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. باقی سارے امیدوار ہوں گے لیکن وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اصل امیدوار یہی شمار ہوں گے اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا مطلب؟ ایمان میں، جہاد میں، ہجرت میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہوگی تو پکے رہنے کی وجہ سے اللہ معاف بھی کر دے گا اور خصوصی رحمتوں سے مالا مال کرے گا. حالانکہ غفور الرحیم وہاں آتا ہے جہاں کوئی توبہ کرتا ہے، تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کیوں جی کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو ڈٹ جائے نا یہی دعا مانگنا ہوتا ہے. مشن حق پر ڈٹ جاؤ گے تم دعائیں نہیں مانگ رہے ہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر رہا ہوگا. واللہ غفور الرحیم کا اشکال بھی حل ہو گیا کہ یہاں پر وہی کیسے آئے. کیوں جی؟ پیچھے مشن کے اوپر استقامت کا ذکر ہے. ان الذین آمنوا والذین هاجروا. اب یہ 3 یسألون ختم ہوئے. احکام الجدلیہ 4 قسم کے ٹوٹل آئیں گے، ان میں 3 قسم ختم ہو گئی، اب 4تھی قسم شروع ہو گئی. اگلے جو 4 یسألون ہے نا وہ 4تھی قسم پر مشتمل ہو. چاروں یسألون. کیوں جی؟ پہلے ہر یسألون میں ایک قسم بیان ہوئی اور آخری 4 میں ایک ہی قسم ٹوٹل بیان ہو گئی. میں نے بتایا تھا نا، پہلے 3 یسألون کا انداز اور ہے اور اگلے 4 یسألون کا انداز اور ہے. پہلے بغیر واو کے، پہلے بغیر واو کے آئے ہیں، وصل کے بغیر آئے ہیں، اور اگلے 3 جو ہے فصل کے بغیر آئے ہیں، یعنی وصل کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یہاں سے سبق پھر شروع کریں گے. وما علینا